So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global Golden Jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 کانسٹیٹیوشن کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہیں اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے آپ نے سب مل کے جد و جہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CEC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوت کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کا نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CEC کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اب ہم سب پہ ذمہ داری کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے, پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئے. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے, جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے, ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو, اس لیول تک نفرت
پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے، سارے جمہوری قوتوں کے لیے، سارے ادارے کے لیے، ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں، محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم میں ہو، اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اور اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے، اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے، جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ، کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ، اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، صحیح سمت پہ آنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے، اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں، اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں. پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا، ان کو ویلکم کیا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے، ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے، اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو، جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے، وہ جلد بلایا جائے، تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے، پارلیمان کو آن بورڈ لے، پارلیمان کا اونرشپ ہو، اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا. اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے، تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے سامنے اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے.